اتنے پا دے تاکہ کسی نے شک نہ رہے. تو مولا علی کو ملے اگر 30 31 32 سال، صدیق کو ملے 43 سال. وہ بھی ہے کمال، یہ بھی ہے کمال. آپ کا کیا ہے خیال؟ اب جدھر سے بھی آپ تولیں گے اندر سے بولیں گے. اور پھر جب آئی ہجرت کی رات تو حضرت مولا علی کو ملا بستر. ویسے یہ دسو بستر اونچا کہ بستر آلہ اونچا؟ بستر کو شان ملی ہی اسی لیے ہے کہ وہ میرے نبی کا بستر ہے. سبحان اللہ. ورنہ کروڑوں بستر شہنشاہوں کے بستر پڑے. اس بستر کو یہ شان اس لیے ملی کہ اس پہ کملی والا سویا ہے. تو یہ تقسیم یا نبی کی ہے یا خدا کی ہے کہ مولا علی کو بستر پہ سلایا اور بستر والا صدیق کے حصے آیا. اور پھر آگے مکے والوں کی جتنی امانتیں تھیں وہ نبی نے کر دی مولا علی کے حوالے کہ یہ سٹیٹس تیرا ہے، یہ پوزیشن تیری ہے، یہ کوئی اور نہیں لے سکتا. کیونکہ امانتیں واپس کرنی تھی نبی نے، اور فرمایا ظاہر ہے اب نبی نہ ہو تو پھر علی ہی رہتا. یہ تیرا سٹیٹس ہے اور کوئی میری جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا. لہذا مکے والوں کی امانت علی تیرے حوالے. اب رب کی امانت رہ گئی، وہ تھا نبی. اب یہ امانت بھی بہت بڑی ہے. اب یہ کون سنبھالے؟ فرمایا صدیق سنبھالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے یہ بتائیں مکے والوں کی امانتیں زیادہ خطرے میں تھیں یا خدا کی امانت؟ تھوڑے واسطے تبرک بڑا گرم گرم پہ ہے کہ تسی ذرا ترکڑے ہو کے سمجھو. مکے والوں کی امانتیں آلریڈی محفوظ تھیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مکے والے دشمن تھے میرے نبی کے، لیکن مانتے یہی تھے کہ کائنات میں اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک انہونی ہے کہ جس کے قتل کے لیے 100 تلوار لے کے کھڑے ہیں امانتیں اسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اسے قتل بھی کر ڈالیں گے امانتوں میں خیانت کبھی نہیں ہونے والی. یہ میرے نبی کا کریکٹر ہے. کائنات انسانی نہیں، پوری کائنات میں اتنی فولادی کردار وہ ہے تو صرف میرے نبی کا. اللہ اکبر. یہ شان میرے اللہ اور میرے نبی بانٹ رہے ہیں. کس کے لیے؟ اب رسول اللہ امانت تھے خدا کی، اور اس امانت کو سانبھنے کے لیے بڑا کوئی امانت دار چاہیے، بڑا کوئی. اور صرف امانت دار نہیں، مضبوط ہاتھ چاہیے، دنیا کا سب سے بڑا جگر والا چاہیے. کیونکہ یہ جو 100 تلوار پہلے علی کے بستر پہ جائے گی پھر یہ 60 تلوار ادھر آئے گی. سبحان اللہ. اور وہی ہوا جب صبح سویرے منہ اندھیرے ڈالے نا انہوں نے میرے نبی کے بستر کے پھیرے. جس کو نبی سمجھ کے آئے وہاں علی سو رہے تھے، لیکن انہیں دشمنی مولا علی سے نہیں تھی، نبی سے تھی. جب سبز چادر کو مولا علی نے اٹھایا تو حیرت میں ڈوبے 100 تلواروں والے سور میں کہ ساری رات ہم جس کے انتظار میں رہے صبح اٹھے گا وار کریں گے، لیکن اب کس پہ کریں وار؟ یہ تو ہے حیدر کرار. وہ چلا گیا نبیوں کا سردار، ساری رات ہو گئی بیکار.
लेकिन एक दूसरे से कहने लगे, ओए हम खड़े तो बाहर थे और वो अंदर थे, कैसे चले गए? अब बताने वालों ने कहा, हम बताएं कैसे चले गए? तुम खड़े थे, वो चले थे, पर निकले कैसे? मुहासरा बड़ा सख्त था। फरमाया जब वो निकले, सूरत यासीन पढ़ते हुए मिट्टी को उठाया, पढ़ यासीन, ऐसे हाथ घुमाया, पर कमाल था उसके हाथ का, मिट्टी एक तरफ फेंकी लेकिन सबके सर पे चढ़ गई। और वो कहता हुआ ये चला गया, मौला इन्हें अंधा कर, बंद हो जाए इनकी नजर, तक जाए तेरा यार गुजर। वही हाल हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है? कहने वाले ने कहा जरा अपने हाथ सिर पे रखो, आपे पता चलेगा। जिसने सर पे हाथ टिकाया, मिट्टी पे आया, उन्होंने कहा थोड़ा बेड़ा गर्क कर गया, तेरे सर पे डाल गया खाक। वो चले गए शहे लौलाक। जाने वाला यूं गुजर गया, लेकिन सोचने लगे अगर इधर से गुजर गया, अब वो घर ढूंढो वो जिधर गया। अब वो घर ढूंढो। आपको पता है कि हुकूमत उसको भी पकड़ती है जो पनाह देता है। वो घर ढूंढो, असल मुजरिम वो है जिसके ये घर गया। अब उन्होंने पूछा नहीं किसके घर गया। अबू जहल बोला मुझे पता है वो किसके घर गया। उन्होंने कहा तू ये यकीन से कैसे बोल सकता है कि वो किसके घर गया? उसने कहा इस पूरे मक्के में एक घर है, इस नबी के इस घर के अलावा जिसे कह सकते हैं कि नबी का दूसरा घर है, वो भी मोहम्मद नगर है। मुझे पता है वो किसका घर है। उन्होंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, वो अबू बकर का घर है। उन्होंने कहा वो तो चले गए होंगे। अब वो तो चले गए होंगे, अब इतनी रात का वक्त बीत गया। उसने कहा अच्छा है वो चले गए हैं, पीछे अबू बकर के बेटे और बेटियां हैं, इतनी सख्ती और शिद्दत दिखाएंगे, वो उनका आपे पता बताएंगे। जब वो पता बताएंगे कितनी दूर जाएंगे। हमारे पास शाह सवारियां हैं, वो तो डरते डरते निकलेंगे। अब सीधा गए हजरत अबू बकर के घर। हजरत सैयदा अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी कहती हैं जब बाबे ने पूछा, सारा हाल बताया, बाबा हम थे घर में, अबू जहल आया और उसके बारे में कहा कि काना खबीसन वफाहिशन, बड़ा कमीना। काफिर तो सारे थे, कमीना ये बहुत था, बहुत ही जलील इंसान था। कहा आया, पहला सवाल किया, ओ लड़कियों तुम्हारा बाप कहाँ है? अब जाहिर है बता के तो हुजूर भी नहीं गए थे, सिद्दीक भी। वो कहती है मैंने कह दिया, मुझे क्या पता कहाँ है। कहने लगा कि बता तेरे बाबे का यार कहाँ है। हमने कहा वो जाने और वो जाने, हमें क्या पता। अब उन्होंने तशद्दुद की राह अपनाई। बीबी कहती है रख के उसने थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा, इतना शिद्दत से मारा कान फट गया, कपड़ा खून में अट गया। अब कहने लगा बताती हो कि नहीं, अभी कान चीरा है तुम्हारा, अभी और भी जुल्म की आंधी चलेगी। हजरत अज़मा कहती फिर मैंने, बाबे ने कहा फिर तूने क्या कहा? बाबा फिर मैंने कहा कि ये तो कान फटा है, सर फट जाए, बल्कि वारिस शाह न भेद संदूक खुले, हमें जान दा जंदरा टूट जाए। वारिस शाह न भेद संदूक खुले। यहाँ बड़े से बड़े मर्द को पकड़ो, फाड़ो उसका सर, सारा कुछ बताता है कि आगे कौन पीछे कौन। ये सिद्दीक का घराना है, वाकिफ कुल जमाना है।
اللہ نے جن پہ کیا اعتبار، جو ان پہ نہ کرے اعتبار وہ کلمہ پڑھ کے بھی ہے غدار۔ اس لیے ان پہ کون اعتبار کر رہا ہے؟ خدا۔ اور پھر پریکٹیکل ہوا، ظلم کی چکی چلتی رہی، لیکن صدیق بیٹے نہیں بیٹیاں، لڑکی بیٹی ہے تھپڑ کھاتی ہے، کان چر گئے ہیں، لیکن اس نے کہا ابو جہل تجھے غلطی لگی ہے کہ یہ بچیاں ہیں اور اپنے نبی کے خلاف بولیں گی، منہ کھولیں گی۔ پیر وارث شاہ گیلانی کہتے ہیں وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھویں جان نہ جدرا ٹوٹ جائے، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھویں چور ہی جھگڑا لٹ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ابو بکر اے مدنی دا منور صدیق اکبر، اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر، صدیق اکبر کبھی عرش پر کبھی فرش پر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، بچی کہتی ہے بابا انہوں نے بہت مارا بہت ستایا، لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ وہ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، تم جتنا ستاؤ گے جواب یہی پاؤ گے، یہاں سے ناکام ہی جاؤ گے۔ آپ حیران ہوں گے، میں کہا کرتا ہوں سارے زمانے نے نبی کے گھر سے کھایا، ابو بکر نے نبی کو کھلایا، سبحان اللہ، ابو بکر نے نبی کو۔ آپ کو پتا ہے جب میرا نبی صدیق اکبر کے گھر آیا، اب آ کے دروازہ کھڑکایا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرا نبی آیا تو ایسے کر کے، اس کی دو وجہ ہیں، تاکہ کوئی گندی نظر نہ تکے، تاکہ کوئی گندی نظر نہ لگے، گندی نظر نہ تکے۔ اور اہل محبت کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ گندی نظروں سے بچنے کے لیے اللہ والے سر جھکا کے چلتے ہیں، سبحان اللہ، اوٹ ڈال کے چلتے ہیں، نہ یہ نظر کسی پہ چڑھے نہ کوئی اور نظر انہیں لگے۔ لیکن اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ بات اور ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ محبوب جو ہوتے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو با حیا شرم والی دلہن ہوتی ہے وہ گھونگھٹ ڈال کے بیٹھتی ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، گھونگھٹ ڈال کے بیٹھتی ہے، برات میں 1000 بھی بندہ ہو منہ وہ کسی کو نہیں دکھا۔ کیوں یہ پھر گھونگھٹ کیوں ڈال کے بیٹھی ہے؟ کہا یہ شرم والی ہے، یہ حیا والی ہے، کسی کو تو منہ دکھائے گی۔ کہا ہاں پوری برات میں ایک ہوگا، واہ، سبحان اور اسے کون بتائے گا وہ یہ ہے یا یہ ہے؟ کہا جس کے چہرے پہ صحرا ہوگا اسے نشانی سے پتا چل جائے گا اے جڑا سیریاں والا ہے، اے جدے چہرے تے دوشالا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے آج محبوب آیا، گندی نظروں سے چہرہ چھپایا،
دروازہ صدیق اکبر کا کھڑکایا. اب معاملہ یہ ہے سارا مکہ سو رہا ہے, اب صدیق کو بھی سونا چاہیے, لیکن جو ہی ہاتھ لگایا, ابھی ہاتھ لگایا, صدیق نے سیکنڈ میں در کھولا اور صدیق بولا مرحبا مدنی ڈولا. سبحان اللہ. سرکار نے کہا تو سویا نہیں؟ بھئی جب سارا جہان سو رہا ہے تو وکھرا تھوڑا ہے, تو نہیں سویا؟ کمال ہے. کہا ساڑھے پنجاب لیا دن لگی والے آندھی اکھ نہیں لگتی تے تیری کی میں اکھ لگ گئی, ساری رات تڑپ دیاں لگ جانی, کدے غم دے مارے نہیں سو دے, اے نین وچارے نہیں سو دے, جنہیں انتظار ہوتا ہے. انتظار ہوئے نا تو پھر انج بندہ دیکھ دے آتے نہیں کہ اور میں انتظار ساڑھے ورگے جا ہوئے تاویں بندہ دے آئے نہیں ہے. سبحان اللہ. تے انتظار نال بندیا سولی تے ٹنگیا ہوتا ہے. اردو میں کہتے ہیں کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں, رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے آئے. وہ کہتے ہیں کہ تیغ رومی نہ کنت, خنجر ہندی نہ کنت, آنکھ انتظار کنت. تلوار دا زخم انہا نہیں لگدا جنہ انتظار دا لگدا, خنجر دا زخم انہا نہیں لگدا جنہ انتظار دا لگدا ہے. انتظار الانتظار اشد من الموت, انتظار موت تو بھی ود کے دکھ دیں دیئے. تے صدیق کدوں دا کھلوتا ہے, اور تسی حیران ہوئے کہ انہیں آکھیا 4 مہینے پہلے تساں آکھیا سی کٹھے چلیں گے, اساں تدوں دے کھلوتے رہ دیاں, پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے سرائکی سمجھان تو انو سمجھ آن دیئے, اور کنو کنو آن دیئے سرائکی جنہاں نو سمجھ آن دیئے. ماشاءاللہ. میں انہاں نال بھی ذرا موکلا ہوں. کدوں دا کھلوتا ہے, انہیں آکھیا 4 مہینے پہلے جب سب چاہ رہے تھے میں نے بھی کہا تھا میں بھی چلا جاؤں. آپ نے بولا تھا لا تعجل, جلدی نہ کر. میں نے کہا کیوں, تو آپ نے اشارہ دیا تھا تجھے اللہ اچھا صاحب دے گا. سبحان اللہ. میں سمجھ گیا تھا کہ آپ سے اچھا کون ہے, اس دن کا انتظار ہے. آہٹ پہ کان در پہ نظر بار بار ہے, لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے. حاوی آنکھیں لنگھو سا, سبحان اللہ. حاوی آنکھیں والو سا. ایسے جڑے اتھے آلے تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے. حاوی آنکھیں والو سا. سبحان اللہ. محبوب ٹرے آسی نا تے پچھوں عاشقاں نے آوازاں دیتیاں, اروار دا واسی پار نہ ون. اے میں اپنے لئے تے بکھرا لے نے تھوڑا جا, اے جمیل صاحب تے حنیف صاحب تواڈے مہمان نے تے انہاں نو خوراک میں دینی, انہاں دی رقم میرے ہاتھ وچ. اروار دا واسی پار نہ ون, نہ رہسی او جس میں مرویس. اروار دا واسی پار نہ ون, نہ رہسی او جس میں مرویس. وت پتن تے میں کھڑی رت روس, میرا چین نہ کھس میں مرویس.
دیکھی راہیں سن گھن سے تے وجنے بس میں مرے اب یا کھیا واللہ تیری بس ہوں گال تے جیندے پیوں ہائے آپ نے کہا تھا نا کٹھے چلیں گے اس دن کا انتظار میں کھڑا 4 مہینے ہو گئے یہ 2 اونٹنیاں میں نے پالی کتنی جب حضور نے اشارہ دیا تھا نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو آپ نے 2 اونٹنیاں سپیشل خریدی اونٹ خرید کے باقی جتنا مال ہوتا تھا وہ آپ کا چرواہا غلام تھا اس کا نام تھا عامر بن فہیرہ اس کو فرماتے تھے اے یہ لے جا چرانے تو وہ کہتا تھا یہ 2 اونٹ فرمایا اے نہیں لے جانے اے خاص ہیں جی ان کو کون گھاس کھلائے گا فرمایا ابو بکر آپ ببول کی ٹہنیاں لائے گا یار کے لیے جو سواری تیار کی مالک ہو کے چیف جسٹس ہو کے مکے مکن سوسائٹی کا چیئرمین ابو بکر اب میں آپ کو عہدے گنواؤں آپ حیران ہو جائیں اتنی بڑا آدمی مکے کا پاور لیکن آج جا کے ببول کی ٹہنیاں ایک کر دے ککر دیاں ٹہنیاں کٹ کے آوے انہاں اٹھاں نو کھواوے تو انہوں نظر نہ لگ جاوے بس دعا کرو یارا اور 4 مہینے پالتے رہے پھر یار آیا اب حضرت ابو بکر نے کہا کہ سرکار یہ 2 سواریاں تیار اوپر کجاوے بھی تیار کجاوے بھی نئے چادریں بھی نہیں ہر چیز تیار کر کے مگر محبوب نے جو ہی دروازہ کھلا پاؤں اندر رکھا پہلا سوال میرے نبی نے کیا کیا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ تھا تاکہ مکے کی کسی کک کو بھی پتا نہ چلے کہ جانے والے چلے گئے ذرا سی خبر لیک ہو گئی کیا مت آ جائے نبی پاک کی ذات ہے اب حضور نے پہلا سوال کیا ابو بکر یہ گھر میں کوئی غیر تو نہیں صدیق اکبر کے گھر میں بیٹیاں ہیں باپ ہے ماں ہے نوکر ہے سب کچھ ہے لیکن صدیق نے کیا کہا جتھے تواڈا پیر اتھے خیر ہی خیر سبحان اور اللہ صدیق کے گھر میں اور آپ کا غیر یہ گھر جا کے سوچنا باتیں کرنی بڑی آسان ہے اور وہ لوگ ابھی کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے لیکن صدیق نے ان کی رگ رگ میں رسول اللہ کی امانت ایسے بھر دی ہے جیسے خون گردش کرتا سبحان اللہ کٹ سکتے ہیں لیکن نبی کی بات کو لیک نہیں کر سکتے وہی ہوا جو میں بتا رہا تھا کہ صدیق اکبر نے کہا آپ بولیے یہاں خیر ہی خیر ہے سرکار دو عالم نے فرمایا پھر سن آرڈر آیا ہے مجھے کہ مکہ چھوڑو بس سرکار نے تو اپنا بتایا مجھے حکم ہے کہ ہجرت کرو مکہ چھوڑو سرکار ابو بکر صدیق نے بڑا للچا کے کہا کلے کلے کیا کلے کلے سرکار دو عالم نے ہاتھ ماریا کندھے تے اور میں تو سارے رلے ایسا کتے جانا ہے کلے بس اتنا سنا پھوٹ پھوٹ کے رویا نبی نے پوچھا پہلے شوق سے پوچھ رہا تھا اب کیوں رویا سیدنا صدیق اکبر نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا خوشی اتنا دے دی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ مجھے آج پہلی مرتبہ زندگی میں پتا چلا کہ لوگ سکھ میں بھی روتے ہیں خوشی میں بھی روتے ہیں یعنی خوشی اگر بہت زیادہ مل جائے پھر خوشی کا سمندر بھی ٹھاٹھ میں آ جاتا خوشی سے رویا کہ میں بھی ساتھ فرمایا اور پھر سنے تمام کی شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ہے
सरकार ने फरमाया मैं आप पे नहीं आया, मुझे रब ने हुक्म किया है कि सिद्दीक को साथ लेके जा। सुभान अल्लाह। रब ने जिसको नबी का साथी चुना है वो पूरी कायनात में एक है, और उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। हुण ते मन जाओ ठीक, ये इंतखाबे खुदाई है, कुछ लोगों को समझ नहीं आई है, इन्होंने राख उड़ाई फिर भी इन्होंने मुंह से आई। सिद्दीक इंतखाबे खुदा है, और इंतखाबे खुदा ने साबित कर दिया कि वाकई अच्छा इंतखाब था। कैसे? अब जाहिर है नबी ने इस काफरों के चुंगल से नहीं जबड़ों से निकलना है। अब मेरे नबी ने कहा जाएंगे कैसे? कहा सवारी तैयार है, इंतजार की जरूरत नहीं, इसके ऊपर कजावे भी तैयार, नई चादरें भी तैयार, मगर यहां से कैसे निकलेंगे? कहा सरकार मेरा वो साथी है अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित, हालांकि ईसाई था, फरमाया ये ऊंटनियां लेके आएगा गार पर। अच्छा फिर यहां से चलेंगे, हमारे पांव लगेंगे, और ये जालिम इतने मक्कार चालाक है मक्के वाले, ये पब भी लग जाए तो बंदे को पहचान लेते हैं, ये पीछे पहुंच जाएंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला की ड्यूटी लगाई है, वो दिन को बकरियां लेके आएगा, बकरियां चलेंगी हमारे पीछे, पांव के निशान मिट जाएंगे। हम वहां हमने कई दिन रहना है, खाना पीना इंसान की जरूरत है। सिद्दीक अकबर ने कहा ये मेरा आमिर बिन फुहैरा बकरियां लाएगा, सिद्दीक यार को ताजा दूध पिलाएगा। इधर हमें पता कैसे चलेगा मक्के में क्या बीत रही है? कहा दिन को मेरा बेटा मक्के में रहेगा, रात को वहां आएगा, दिन को खबरें सुनाएगा, सुनेगा रात को सुनाएगा, फिर रोटी कौन पकाएगा, वो कौन लाएगा? कहा सरकार बेटे तो मैंने मसरूफ कर दिए, ये आयशा है, ये अस्मा है, ये खाना पकाएंगी, रात को अपनी जान तल्ली पे रख के मेरे महबूब आपके पास गार में एक एक फर्द को सिद्दीक ने नबी की नौकरी पे लगा